خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو پاسٹر تحسین گل خان کا اشکان خان کا سلام یسوع مسیح منسٹری کی طرف سے آپ سب کو سلام۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے اور خداوند اپنے فضل والے جلال والے بلیسنگ والے ہاتھ کے نیچے آپ سب کو رکھے اور آپ کے لیے سلامتی چاہتے ہیں، آپ کے لیے برکت چاہتے ہیں اور آپ کی زندگی کے لیے، آپ کے گھرانے کے لیے، آپ تمام عزیز بہن بھائیوں کے لیے خداوند یسوع کے نام میں ہم آپ کے لیے ہر وہ برکت چاہتے ہیں جو خداوند نے اپنے بچوں کے لیے رکھی ہے۔ خداوند چاہتا ہے کہ اس کے بیٹے بیٹیاں برکت پائیں، اس کے بیٹے بیٹیاں ریسیو کریں اور ہماری زندگیوں سے خداوند کے نام کو جلال ملے، سارا جلال یسوع مسیح ناصری کے نام کو ملے، ساری تعظیم خداوند کی ہو، کیونکہ ہر ایک گھٹنا اس کے آگے جھکے گا، ہر زبان اقرار کرے گی کہ یسوع مسیح ناصری ہی خداوند ہے۔ ہر شخص اس بات کے لیے خداوند کے سامنے جھکے گا کیونکہ یہ بات واجب ہے، یہ بات درست ہے اور یہ بات ہر تعریف کے لائق ہے کہ یسوع ناصری ہمارا خداوند ہے۔ میرے عزیزو، ویکینڈ کا آغاز ہو چکا ہے، ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ خداوند کی حضوری میں ہم ایک دفعہ پھر موجود ہیں اور یسوع مسیح ناصری کے نام کو جلال دینے کے لیے یسوع مسیح منسٹری یہ پروگرامز آپ کی خدمت میں لے کر آتے ہیں اور آپ کے ساتھ مل کر ہم نہ صرف پرستش کرتے ہیں بلکہ کچھ ایسے پروگرامز بھی ہیں جس میں ہم خداوند کے نام کو جلال دیتے ہیں۔ تو آج کا جو پروگرام ہے یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ جس میں ہم خداوند کے نام کو جلال دیں گے اور بائبل مقدس میں سے سیکھیں گے۔ ہم نے اس سلسلے کو بہت ڈیٹیل میں جاری و ساری کیا اور آپ سب کے لیے مختلف ٹائمز پر بائبل کی جو سروے ہے، بائبل کی جو ہسٹری ہے اس کو پیش کیا ہے اور ابھی ہم نے اس کو اولڈ ٹیسٹمنٹ کو پورے کو فنش کیا ہوا ہے اور ہم نے دیکھا کہ ہر بک کے حوالے سے جو سیکشنز ہیں بائبل کے، ان کے حوالے سے ہم نے سیکھا کہ کیسے سیکشنز ہیں اور ہم نے یہ جانا کہ بائبل مقدس کا جو پرانا عہد نامہ ہے، جو پہلا عہد نامہ ہے، اس میں خداوند کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے، کب وہ لکھے گئے، کب کن نبیوں کی معرفت وہ کلام ہم تک پہنچا اور کب جو ہے خدا نے اپنا جلال، اپنی حضوری اور اپنے پرومسز اور اپنے ویژن کو اور اپنے پلان کو ہم سب پر جو ہے وہ ظاہر کیا۔ اور ہم نے مائنر پروفٹس کو پڑھا، میجر پروفٹس کو پڑھا، ہم نے سارے انبیاء کرام کے بارے میں جانا اور ہم نے ان غلط فہمیوں کو بھی سمجھنے کی کوشش کی، غلط فہمیوں کو دور کیا جو لوگوں کے ذہنوں میں ہیں، لوگوں کے دلوں میں ہے کہ شاید کلام مقدس تبدیل ہو چکا ہے یا بائبل کے اندر کوئی رد و بدل کیا گیا ہے۔ اور اس کا ریزن یہ ہے کہ دوسرے ایسے مذاہب جو ہیں جن کا یہ دعویٰ ہے کہ کلام مقدس جو ہے صحیفے یا الہام ان تک بھی پہنچا، تو ان کی اور ہماری کتابوں میں کافی زیادہ فرق ہے۔ ایک چیز ضرور ہے کہ جو بائبل ہے اس میں کنسسٹنسی ہے، ایک بہت زیادہ کنسسٹنسی ہے اور ہر ایک چیز ایسے لگتا ہے جیسے ایک ہی رائٹر نے لکھی ہے اور اس کا ریزن یہ ہے کہ رائٹر واقعی ایک ہے، وہ خدا کا روح ہے، پاک روح، اور اس کنسسٹنسی کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ کئی دفعہ اچھمبے میں آتے ہیں، لیکن دوسری جب کتابوں کو ہم دیکھتے ہیں تو ان میں ایک بڑی گہری انکنسسٹنسی نظر آتی ہے، یعنی کہ اس میں ربط نظر نہیں آتا۔ تو اس وجہ سے پھر الزام یہ آ گیا کہ جی آپ ہی غلط ہوں گے، آپ کا ہی مسئلہ۔ حالانکہ دیکھا جائے تو جو نیا ہے وہ پرانے کو غلط نہیں کہہ سکتے کیونکہ پرانا تو پہلے سے موجود ہے، تو نیا جو ہے یہ اونس اس پر ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ٹھیک ثابت کرے، کیونکہ جو پرانا ہے وہ اسٹیبلشڈ ہے اور چونکہ وہ اسٹیبلشڈ ہوتا ہے اس لیے اس کو ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کا ثبوت جو ہے وہ اس کا ثبوت صدیاں ہیں، اس کا ثبوت وہ تمام سینچریز سے جو کلام رائج چلا آ رہا ہے وہ اس کا ثبوت ہے، کیونکہ اگر لا تبدیل ہوتا، اگر تبدیل شدہ ہوتا تو پھر مختلف ادوار میں مختلف لوگوں کے پاس اس کی مختلف شکلیں ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آئیے ہم چھوٹی سی دعا کریں، اس کے بعد ہم کلام مقدس کے سلسلے کو شروع کریں گے اور آج ہم نئے عہد نامے کے اندر سے پڑھیں گے۔ خداوند کی حضوری میں ہم جھکیں، اپنے سروں کو خداوند کی حضوری میں جھکائیں۔ خداوند تیرے قدموں میں آتے ہیں، جلال کے بادشاہ تو مبارک ہے، اپنی تو پاک حضوری سے ہمیں معمور کر، اپنی حضوری سے ہمیں بلیس کر، اور اے خداوند یسوع مسیح ناصری ہمارے اندر تو اپنی اے خداوند مستقیم روح بھیج، اے خداوند ہم پر تو فضل کر، اے خداوند ہمارے اندر تو اپنا بڑا کام کر، اے خداوند اپنے جلال کو تو دکھائے خداوند، اور تیری حضوری میں آتے ہیں
اور اے خدا تیرے قدموں میں جھکتے ہیں اور تیرے سامنے اے خداوند اقرار کرتے ہیں اس بات کا کہ یسو تو ہی بادشاہ ہے، تو ہی ناصری ہے، تو ہی مالک ہے، تو ہی خالق ہے، تو ہم سب کا اے خدا بچانے والا، چھڑانے والا عظیم اے خداوند بادشاہ ہے۔ تیرا شکر کرتے ہیں اے خداوند تیری تمام نعمتوں برکتوں کے لیے جو تو نے ہمیں عطا کی ہیں، اور اے خدا یسوع مسیح ناصری جو تو نے ہم پر فضل کیا ہے۔ شکر کرتے ہیں خداوند کلام مقدس کے والے سے ہمارے دلوں کو کھول، ذہنوں کو کھول، اور ہمارے اندر اے خداوند اپنی ایسی تحریک پیدا کر تاکہ ہم اے خداوند تیرے کلام کی نہ صرف باتوں کو سیکھ سکیں بلکہ تیرے کلام کے خوبصورت اے خداوند بھیدوں کو پا سکیں، اور اے خداوند یسوع مسیح ناصری تیری حضوری میں اے خداوند تیرے پاک جلال کو دیکھ سکیں۔ مسیح کے نام میں مانگتے ہیں باپ، آمین۔ میرے عزیزو، ہم بائبل اسٹڈی میں آگے بڑھتے ہیں، اور جیسے میں نے بتایا کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کو اولڈ اس سینس میں کہتے ہیں کیونکہ نیا جو عہد ہے وہ تکمیل شدہ عہد ہے، اور اس کو پہلا عہد بھی کہا جا سکتا ہے۔ اولڈ لوگ جب اس کو کہتے ہیں تو ایک چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا کا کلام اولڈ نہیں ہوتا، خدا کا کلام پرانا یا ناقص نہیں ہے، خدا کا کلام ویلڈ ہے، اور خدا کا کلام جو ہے وہ پاک ہے، اور خدا کا کلام ہمیشہ کے لیے ہے۔ ہم جب پہلے عہد میں سے بھی پڑھتے ہیں تب بھی ہمیں جو ہے وہ کلام مقدس کی خوبصورت باتیں اور بھید اور چیزیں ملتی ہیں۔ نئے عہد میں یہ ہے کہ پاکرو کی تحریک اور پاکرو کا کام جو ہے وہ ڈفرنٹ طریقے سے ہوتا ہوا نظر آتا ہے، تو اس سے ہمیں اور زیادہ خداوند کے کلام کو سمجھنے کی جو اصل منصوبہ تھا جب وہ اپلائی ہوتا ہوا نظر آتا ہے تو اس سے پھر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ خداوند کیا چاہتے تھے۔ بٹوین دا ٹیسٹمنٹ اس کو ڈارک پیریڈ کہا جاتا ہے، خاموشی کا دور کہا جاتا ہے، اور یہ تقریباً 400 سال کا عرصہ تھا، کیونکہ ملاکی نبی کی جو کتاب لکھی گئی تھی وہ 398 BC میں لکھی گئی تھی، یعنی یسوع مسیح کی پیدائش سے تقریباً 400 سال پہلے کی بات ہے۔ اور اس میں پھر کیا ہوا کہ اس دور میں صرف 2.5 قبیلے جو تھے وہ واپس آئے تھے، جو کہ اسرائیل کا جو ایریا ہے، فزیکل جو لینڈ ہے اس میں، باقی 10 قبیلے تتر بتر ہو گئے ہوئے تھے جو ناردرن کنگڈم تھی یا شمالی حکومت تھی، اور وہ پھر واپس ہی نہیں آئے، وہ آج تک تتر بتر ہی ہیں۔ کسی کو معلوم نہیں کہ نفتالی کے قبیلہ میں سے کون ہے، کسی کو یہ معلوم نہیں کہ جد میں سے کون ہے، منسی کے قبیلہ میں سے کون ہے، روبن کے قبیلہ میں سے کون ہے۔ صرف جو قبیلے پیچھے واپس آئے تھے وہ یہودا کا قبیلہ تھا، اور بنیامین کا قبیلہ تھا، اور لاویوں کا قبیلہ تھا۔ تو یہ یعنی کہ بنیامین کا جو سمجھے آدھا قبیلہ ایسے آیا تھا، تو یہ بیسیکلی ٹوٹل تقریباً 2-2.5 قبیلے واپس آئے تھے، کیونکہ یہودا کا قبیلہ جو تھا وہ بہت زیادہ پرومیننٹ تھا، اور وہی مین قبیلہ تھا ان 3 قبیلوں میں سے جو واپس آئے تھے، تو اس لیے لفظ یہودی بھی تبھی سے نکلا۔ اسرائیل کے لوگ اس سے پہلے اپنے آپ کو عبری یا عبرانی لوگ کہتے تھے پرانے دور میں، لیکن یہ ہوا کہ جب وہ اسیری سے واپس آئے تو چونکہ وہ صرف یہودا کا قبیلہ آیا اور اس کے ساتھ، اور سارا قبیلہ آیا بھی نہیں تھا، جیسے آج بھی دیکھیں کہ اسرائیل کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو فیو ملین جیوش لوگ ہیں یا یہودی لوگ ہیں، یہودا کے قبیلہ سے ہیں، موسٹلی بنیامین کے قبیلہ میں سے بھی ہیں، لیکن اپنے آپ کو وہ یہودی کنسیڈر کرتے ہیں۔ تو ایک اور چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ جو امریکہ، انگلینڈ، یورپ میں اس سے بھی زیادہ، کئی گنا زیادہ یہودی آباد ہیں، بس رہے ہیں۔ تو سملرلی جب پرانے دور میں یہ ہوا تو بہت سارے لوگ واپس آ گئے تھے، کیونکہ وہ پیار کرتے تھے اسرائیل کی زمین سے، یروشلم سے، لیکن بہت سارے لوگ جو تھے وہ فائنینشیل ریزنز کی وجہ سے یا انہوں نے اپنے تعلقات، کاروباری یا اخلاقی یا ایموشنل ریلیشن شپس، کیونکہ شادیاں انہوں نے کر لی تھیں ان کاموں میں، تو وہ پھر وہیں پہ رک گئے تھے۔ تو یہ وہ دور تھا جس میں یہودی ٹرم جو ہے وہ نکلی، اور یہودیت مذہب جو ہے وہ آپ یہ کہیں گے کہ یہ میں کیا بات کر رہا ہوں کہ یہودیت مذہب جو ہے وہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہودیت مذہب جو ہے وہ تو شروع سے ہی، تو نہیں، یہودیت مذہب جو آج کی فارم میں وہ شروع سے نہیں ہے، بائبل کا ایمان جو ہے وہ شروع سے ہے، اور وہ باپ آدم سے لے کر پھر نوح تک اور پھر ابراہیم باپ تک، تو وہ بائبلی ایمان ہے، اس کو میں بائبل مقدس کا ایمان یعنی ببلیکل فیتھ اس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ کسی بھی طریقے سے یہودائزم جو ہے یا جوڈائزم ہے اس پر مبنی نہیں تھا، ایون دو کہ جب موسیٰ نبی کو شریعت ملی تو وہاں پر خدا کا ببلیکل فیتھ ہی آگے بڑھ رہا تھا، یہودائزم نہیں بڑھ رہا تھا، کیونکہ جوڈائزم جو ہے وہ بعد میں
جو آج کل کا دور ہے اس کے پیچھے ایک ریزن ہے. ریزن یہ ہوا کہ خدا کے نبوت کا سلسلہ ٹوٹ گیا, 400 سال بیچ میں گیپ آیا, اور اس گیپ کو پورا کرنے کے لیے یہودیوں نے نبوت کی بجائے منطق کو جو ہے وہ ترجیح دینا شروع کر دی. اور یہ وہ ٹائم تھا جب ربی آنے شروع ہو گئے, ریبائز جو تھے ان کے بڑے بڑے, کیونکہ نبی آنے بند ہو گئے تھے, ربی آنے شروع ہو گئے تھے. یعنی کہ یہ وہ دور ہے جس میں تالمود لکھی گئی, یہ وہ دور ہے جس میں مکابیوں کی جنگ ہوئی اور ہسٹوریکل چیزیں ہوئی. اس کو آپ ضرور پڑھیے گا, کیونکہ جو ہماری کیتھلک بائبل ہے اس میں مکابین کی جو کتاب ہے اس میں اس کے کسی میں 2 حصے ہیں, کسی میں 4 حصے ہیں, یعنی کہ اس کو فردر بھی ڈیوائڈ کیا. تو مکابیوں کا سارا سلسلہ اور ہیکل کے حوالے سے, کیونکہ ریزن یہ تھا کہ جب بابل میں سے واپس آئے ہیں تو عہد کا صندوق نہیں تھا, اور چونکہ عہد کا صندوق نہیں تھا تو خدا کی حضوری نہیں تھی آ سکتی, کیونکہ جو شکائنہ گلوری تھی, جو شکینہ جس کو کہتے ہیں, تو وہ عہد کے صندوق پر ٹھہرتی تھی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ دانیل نبی کے دور میں, یرمیہ نبی کے دور میں جب بابل آیا اور انہوں نے آ کر قبضہ کر لیا, تو یرمیہ نبی نے عہد کا صندوق اور یہ سب چیزیں چھپا دی تھیں, وہ چھپی ہوئی تھیں. ہیکل ری بلڈ تو کر دی انہوں نے, لیکن پھر کیا ہوا کہ چونکہ مین آرٹیفیکٹ ہی نہیں تھا, مین ان کا جو چیز تھی وہ تھی ہی نہیں جس کے اوپر کفارہ کر سکتے, تو انہوں نے پھر کفارے کے لیے یہودیوں نے پھر ایک نئی چیزیں, نئے رولز اور نئی ریگولیشنز جو بنانے شروع کی. اس کو اورل تورا کہتے ہیں یا زبانی توریت کہتے ہیں. ایک توریت جو ہے جو ہمارے ہاتھوں میں ہے, جو لکھی ہوئی ہے, اور ایک ہے زبانی توریت. اور وہ کہتے تھے کہ یہ جو ریبائز تھے یا ربی لوگ تھے یا یہ جو ٹیچرز تھے, یہ بیسیکلی استاد لوگ جو تھے, یہ جن کو بزرگوں کی روایت کہا گیا ہے انجیلوں میں, تو روایتوں کے اوپر انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا. تو انہوں نے پھر کیا کیا کہ اپنی انٹرپریٹیشنز نکالی, اپنی تعویلیں نکالی. کوئی بھی قانون بائبل کا جب اٹھاتے تھے تو وہ پھر اس کو استادوں کی نظر سے, اور جو ریبائز تھے وہ بزرگوں کی روایتوں کی نظر سے دیکھنا شروع کیا, کیونکہ بہت ساری چیزوں میں ان کی قباحت تھی, وہ پورا نہیں کر سکتے تھے. قربانیاں لاتے تو تھے, لیکن اس کو وہ صحیح طریقے سے وہ کر ہی نہیں سکتے, سسٹم ہی نہیں تھی اپلائی کر سکتے. تو اس حوالے سے پھر کیا کیا کہ انہوں نے ہر چیز میں سختی پیدا کرنی شروع کر دی. اور یہ وہ بوجھ ہیں, جب یسوع مسیح جب آتے ہیں تو انہوں نے آ کر کہا کہ تم جب فریسیوں کو ڈانٹا اور ان پر افسوس کیا متی 23 باب میں, اور کہا کہ تم نے اتنا بوجھ بڑھا دیا لوگوں کے اوپر, اور آپ یہ دیکھیں وہ کتنے اسٹرکٹ تھے, اور وہ اتنا سخت کر دیا تھا انہوں نے کہ لوگوں کو ہلنے نہیں دیتے تھے, اور یسوع مسیح پر الزام لگتے تھے بار بار کہ یہ سبت توڑتا ہے. وہ بیسیکلی خدا کی نظر میں نہیں توڑتے تھے یسوع مسیح, لیکن انسانی بنائے ہوئے جو قوانین تھے وہ ان کے قوانین بریک ہوتے تھے, لیکن وہ قوانین کیونکہ خدا کے قوانین نہیں تھے تو پھر اس کا کوئی وہ تھا نہیں, اس کی کوئی, یعنی کہ اس کا کوئی گناہ ہی نہیں تھا, کیونکہ وہ انسان کے بنائے ہوئے قوانین تھے. تو یہ جو دور ہے 400 سال کا, اس میں یہ کام ہوا. اس میں تالمود لکھی گئی, ایکس لکھی گئی, جس کو سپٹوجنٹ کہتے ہیں. وہ بیسیکلی عبرانی سے اور ارامنی زبان سے اولڈ ٹیسٹمنٹ کا یونانی زبان میں ترجمہ کیا گیا. اور یہ وہ دور تھا جس میں یونان جو تھا, انہوں نے سکندر اعظم آیا اور انہوں نے کیا کیا کہ شکست دی مادیوں فارسیوں کو, اور بابل اور پرشیا, یہ جو بڑے علاقے تھے مڈل ایسٹ کے, ان پر قبضہ کر لیا. اور آپ یہ دیکھیں کہ سکندر یونانی ایون ہندوستان تک آ گیا تھا. اور اس دور میں پھر دنیا 4 حصوں میں, یعنی اس کی جو حکومت 4 حصوں میں تقسیم ہوئی, اور یونانی کلچر جو تھا جس کو ہیلینسٹک کلچر کہا جاتا ہے, تو وہ بیسیکلی پھیلنا شروع ہو گیا. وہ جیسے آج کے دور میں اگر آپ یہ دیکھیں تو جو لینگویج ہے جس کو بزنس لینگویج یا اسپوکن لینگویج ہے وہ انگلش ہے. پوری دنیا میں چلے جائیں, آپ کو اگر انگلش آتی ہے تو آپ سروائیو کریں گے. اور پوری دنیا میں جو کرنسی چلتی ہے وہ ڈالر ہے, یعنی کہ آپ کے پاس اگر ڈالرز ہیں, آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں آپ کاروبار کر سکتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں, لین دین کر سکتے ہیں, اگر آپ کے پاس ان کی لوکل کرنسی نہ بھی ہو. تو یہ 2 چیزیں ہیں جو آج کی دنیا کے اوپر حاوی ہیں, قابض ہیں. اس دور میں یونانی زبان جو تھی وہ بزنس لینگویج تھی, انگلش کی بجائے یونانی. اوبویسلی انگلش تو ابھی ایجاد ہی نہیں تھی ہوئی, تو یا پھر لیٹن بھی تھوڑی بولی جاتی تھی, کیونکہ رومی لوگ جو تھے, جب رومی حکومت آئی تھی تو انہوں نے لیٹن جو ہے وہ کی تھی. اور لیٹن میں جو ترجمہ ہوتا ہے اس کو ولگٹ کہتے ہیں, اور جو یونانی میں ہوتا ہے اس کو سپٹوجنٹ کہتے ہیں, جس کو اردو میں سپتوجنتا کہتے ہیں, اور اردو میں ولگٹ کو ولگاٹ کہتے ہیں. تو بیسیکلی یہ تو تراجم 2 ہوئے تھے. اور یونانی لوگوں نے پوری دنیا میں اپنا ایک امپیکٹ کریٹ کیا اور ایک بزنس امپائر کریٹ کر دی. اس میں پھر آپ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ کنٹینیویشن ہوتی ہے اور رومی حکومت آ جاتی ہے.
اور روم کے لوگوں نے یونانی زبان کو جاری رکھا، لیکن ساتھ میں انہوں نے اپنی جو تھی لیٹن جو تھی رومی زبان تھی اس کو بھی رائج کیا، اور ان کے سکے، اور آپ یہ دیکھیں کہ سکوں کا دور وہ شروع جس پہ کیسر کی شکل اور یہ سب کچھ، وہ بائبل میں ہمیں اس کا سارے ریفرنسز ملتے ہیں۔ تو اس دور میں کیا ہوا کہ جو ربینیکل جوڈائزم تھا وہ بڑھنا شروع ہے۔ جو آج کی یہودیت ہے اس کو ربینیکل جوڈائزم کہتے ہیں، یعنی کہ ربیوں کی بنایا ہوا مذہب۔ تو وہ بائبل سے کافی ہٹ کر ہے، اس میں جادوگری بھی ہے، اس میں اور کافی تعلیمات ایسی ہیں جیسے زہار ہے، اور وہ جادوگری کی بک ہے، یا کبالہ ہے جس میں مسٹسزم کو لیا گیا ہے، اور اس میں روحانی اندیکھی قوتوں کو وہ مانتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں۔ تو بہت سارے ایسے لیئرز ہیں جن کو میں شاید ابھی نہ ہی بتاؤں تو بہتر، کیونکہ ادروائز ٹاپک بہت بڑا ہو جائے گا۔ اس ساری چیز کو لے کر ایک پاکستان میں آج کل گروہ ہے جس کو میسیانکس کہتے ہیں۔ بیسیکلی یہ وہ لوگ ہیں جو میں یہ بتاؤں گا کہ آج سے کچھ سال پہلے ہم نے بائبل کے نبوتی کلام کو جو کہ پرانے عہد میں تھا اس کو بتانا شروع کیا، اس کو ایکسپلین کرنا شروع کیا، اور وہ ٹاپکس آپ کو سنہرے مضامین اور بائبل کی اور کتابوں میں اور بڑے بڑے اور خادموں سے بھی سننے کو ملیں گے کہ فلاں فلاں جو عیدیں تھیں وہ ان کا یہ مطلب تھا، اور یسوع مسیح کے ساتھ ان کا یہ فلفلمنٹ ہوتی تھی، اور یہ وہ ہم نے اس چیز پر بات چیت شروع کی۔ لیکن پرابلم کیا ہوئی کہ وہی چیز جب تعلیم جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو بہت زبردست طریقے سے پوری دنیا میں پھیل رہا ہے، ایک نئی چیز سمجھ آئی، تو میسیانک جو لوگ تھے جو کہ اپنے آپ کو میسیانک کہتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو کرسچن نہیں، وہ اپنے آپ کو جوش لوگ کہتے ہیں، یہودی کہتے ہیں، میسیانک یہودی۔ بیسیکلی وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم میسیانک مسیحی ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہم یہودی ہیں۔ تو پاکستان میں بھی ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا بھر میں اس طرح کے لوگ ہیں جو کہ غلط اور بدعتی تعلیم پھیلاتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اس ساری تحریک کو ہائی جیک کیا اور انہوں نے اپنا ایجنڈا پھیلایا۔ اچھا، ان کا ایجنڈا کیا تھا؟ ان کا ایجنڈا یہ تھا کہ وہ یعنی کہ مسیح کی نبوتی کلام کو، جیسے بائبل میں لکھے نا کہ کڑوے دانے بھی، اچھے دانے تو تھے ہی تھے، کڑوے دانے بھی ہوئے جو اچھے دانوں جیسے ہی لگتے تھے، پتہ نہیں چلتا تھا کہ ان میں صحیح کون سا ہے اور غلط کون سا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو صحیح باتیں تھیں ان کو بھی بیچ میں پک کیا، لیکن ساتھ میں انہوں نے اپنی طرف سے وہ آپ کو واپس پرانے عہد کی طرف لے کر جا رہے تھے، لیکن کلام کی طرف نہیں لے کر گئے۔ ان کے پاس ایک ہی اگزامپل تھی، اور وہ اگزامپل تھی ربیوں کی، یعنی کہ وہ یہودیوں کو دیکھنا شروع ہو گئے۔ اگر ہم نے اولڈ ٹیسٹمنٹ کو سمجھنا ہے تو ہمیں کسی یہودی کو نہیں دیکھنے کی ضرورت، ہمیں یسوع مسیح کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ بیسیکلی خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے۔ پولس رسول نے بھی یہی بات کی کہ توریت اور نبیوں کی ساری تعلیم یہی ہے جو یسوع مسیح نے بتایا ہے، اور سارا کچھ یسوع مسیح میں آ کر پورا ہوتا ہے۔ تو ہمیں یسوع مسیح کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو بیسیکلی انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے بجائے اس کے کہ یسوع مسیح کو سامنے رکھ کر وہ اچھا ایکسپلین بھی کرتے کہ پرانے عہد میں یہ چیزیں نبوت میں بتائی گئیں یا شریعت میں بتائی گئیں، تو اب ان کا یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے نا، اب ان کا مطلب یہ ہے، اور اب ہم اس طریقے سے خدا کے کلام کو مانتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہوا یہ کہ انہوں نے کیا کیا کہ یہودائزم کو، جو آج کا یہودائزم ہے، اور یہودیت جو ہے، جو آج کے یہودی لوگ ہیں، ان کو اپنے سامنے ایگزامپل کے طور پر یوز کیا۔ انہوں نے کہا جی اچھا ان کو دیکھتے ہیں، اور جو وہ فالو کر رہے ہیں وہ فالو کرنا شروع کرتے ہیں۔ اب وہ جو یہودی آج کل فالو کر رہے ہیں وہ کلام مقدس کو تو کرتے بھی نہیں، وہ تو بائبل کو زیادہ تو ہاتھ ہی نہیں لگاتے، وہ بیسیکلی اپنے ربیوں کی جو تفسیر ہے، آپ یہ دیکھیں کہ جیسے یہ اسٹڈی بائبل میرے اگر ہاتھ میں ہے تو زیادہ بڑا کیا ہے، وہ جو کلام لکھا ہے وہ بڑا ہے، یا نیچے جو تفسیر کی گئی ہے وہ بڑی؟ تو تفسیر بڑی نہیں ہوتی، کلام بڑا ہوتا ہے۔ تو ہوا یہ کہ انہوں نے کلام کی بجائے تفسیر کو یہودی جو ہے وہ زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور یہ جو گروہ نکلے انہوں نے بھی یہی کام کیا کہ انہوں نے وہ تفسیریں پکڑی، تالمود پکڑی اور چیزیں پکڑی، اور ان چیزوں کو رائج کرنا شروع کر دیا، اپنی زندگیوں میں بھی کیا اور پھر باقیوں کو بھی اس میں سکھانے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے بدعتیں اور غلط تعلیمات جو تھیں وہ پھیلنا شروع ہو گئیں۔ اس کا کچھ ہم پر بھی آیا اثر، کیونکہ لوگوں نے سوچا کہ شاید ہم نے یہ جاری کیا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ ہم نے کبھی بھی ربینیکل جوڈائزم کو نہ تو مانا ہے اور نہ کبھی مانیں گے، اور ہم اوپنلی اور ود فیتھ اینڈ ود کہہ لیں کہ کانفیڈنس ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ سب بدعتی تعلیم ہے، وہ سب شیطانی تعلیم ہے، غلط تعلیم ہے۔ اس کو یسوع مسیح نے بھی کہا کہ وہ جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں لیکن ہیں وہ شیطان کی جماعت کی۔ یہ ایگزیکٹلی ان لوگوں کے لیے بات ہو رہی ہے جو کہ کلام کو ریجیکٹ کرتے ہیں، نبوت کی بات کو ریجیکٹ کرتے ہیں، لیکن ربیوں کی جو انسانی باتیں ہیں ان کو افضل قرار دیتے ہیں۔ کلام کو ریجیکٹ کرتے ہیں لیکن تفسیر کو افضل قرار دیتے ہیں۔ وہ سارے جو ہیں وہ اندھے راہ دکھانے والے ہیں،
اور وہ غلط تعلیم کے اندر ہے. تو یہ وہ دور تھا جس میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا. اور آپ یہ دیکھیں کہ نبیوں کے دور میں جو تھا خدا کا کلام آتا تھا اور نبی نبوت کر رہا ہوتا تھا. اس وقت چیلنج کیا تھا، بڑا چیلنج کیا تھا کہ نبیوں کو قتل کر دیا جاتا تھا. لوگ کھڑے ہوتے تھے ان کے خلاف، اور شیطانی قوتیں جو تھیں وہ بڑا صریحاً نظر آتے تھے. داؤد کے سامنے جاتی جولیت کھڑا ہے، یسایہ کو مروا دیا گیا، جرمیہ کو مروا دیا گیا، اور دانیل کے سامنے بھی کھڑے ہوئے جب دشمن تھے. اور لیکن یہ جو 400 سال میں جب نبوت کا سلسلہ ختم ہوا، بیچ میں پاز آیا، تو اسرائیل کے جو عام لوگ تھے وہ تو ترستے تھے، کیونکہ وہ ربیوں کے زیادہ خوش نہیں تھے کام سے، کیونکہ سختی تھی ان پر. تو ایلیٹ جو لوگ تھے، یعنی کہ جو بڑے اوپر کے والے تھے، ہائی کلاس تھی، ہائی سرکل تھا، وہ تو اپنے لیے کوئی نہ کوئی بیچ میں وسیلے نکالتے رہتے تھے، لیکن غریب لوگوں کو صحیح شکنجے میں کیا ہوتا. تو وہ زیادہ خطرناک کام ہوا خدا کے کلام کے اگینسٹ، کیونکہ اس دفعہ جو تھے وہ باہر سے لوگ نہیں اٹیک کر رہے تھے، اس دفعہ اندر سے اٹیک ہو رہا تھا. اور ابلیس نے ایک ایسی چال چلی کہ اندر سے لوگوں کو کھڑا کیا، اور انہوں نے کیا کہ ایک نیا سسٹم جو ہے وہ کھڑا کر دیا. یہ بت پرستی کے برابر ہی گناہ، کیونکہ پہلے دور میں پرانے عہد میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل بار بار بت پرستی میں پڑتا تھا، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پھر دور ایسا ہے کہ جس میں بت پرستی کی بجائے انہوں نے ایک ریپلیسمنٹ چیز بنا لی، اپنے ہی ایک کام شروع کر دیا، اپنی ہی ایک چیز گھڑ لی، اور تالمود جیسی کتابیں لکھیں. تو ایک بہت بڑا یہ اٹیک تھا خدا کے کلام پر. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح آتے ہیں تو اناجیل کو ہم جب دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح آتے ہیں اور انجیل میں بات چیت ہوتی ہے اور اناجیل جو ہے وہ لکھی گئیں، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ یسوع مسیح نے آ کر سب سے پہلے اس مسئلے کو ایڈریس کیا. اور یہ جو فریسی اور صدوقی، یہ جو ان کے فرقے تھے، یہ ان کو خدا میں یسوع مسیح نے آ کر صحیح جو ہے نا وہ اٹیک کیا، اور اسی لیے یہ خدا میں یسوع مسیح کے خلاف تھے اور یسوع مسیح کو مروانا چاہتے تھے. یہ بڑے وائلنٹ اور اگریسو لوگ تھے، اور یہ ایسے مذہبی لوگ نہیں تھے جیسے ہم آج دیکھیں کہ آج کے جو مذہبی لوگ ہیں، مسیحی مذہبیوں کی بات کروں، کوئی ان کو مارے تو مسیح کی تعلیم ایسے اسٹرانگ ہے، ان کو ستائے تو آگے سے دعا دیتے ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اور بھی دوسرے مذہبی لوگ ہیں جو اڑ جاتے ہیں، ان کو یعنی کہ وہ لوگوں کو مار ہی دیتے ہیں اگر ان کو شک بھی پڑ جائے کہ جی اس شخص نے کوئی گستاخی کر دی یا کچھ ایسا ہوا. تو یہ جو وائلنٹ اسپرٹ تھی، جو ریڈیکلزم تھا، جو فنیٹسزم تھا، اور جس کو شدت پسندی کہتے ہیں، انتہا پسندی کہتے ہیں، یہ ان لوگوں میں بڑی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح، پولس رسول، پھر باقی جو شاگرد تھے، وہ اس سب انتہا پسندی کا شکار بھی ہوئے. اور نئے عہد نامے کے جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر شیطان نے باہر سے غیر قوموں کے حملے نہیں کروائے، کیونکہ پہلے دور میں کیا ہوتا تھا کہ غیر قوموں کے حملے ہوتے تھے. بابل آ گیا اور اسور کے لوگ آ گئے، مادی آ گئے، فارسی آ گئے، اور یونانی آ گئے، اور وہ آ کے چڑھ گئے، اور انہوں نے آ کر جو ہے مدیانی آ گئے، اور انہوں نے آ کر جو ہے وہ اسرائیلیوں پر اٹیکس کیے، اور ان کو غیر قوموں سے مار پڑتی تھی. لیکن یہ وہ ٹائم ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اندر سے لوگ ہیں جو کہ خدا کے کلام کے مطابق نہیں کھڑے، بلکہ خدا کے کلام کے برابر انہوں نے ایک اپنا سسٹم کھڑا کیا، اور وہ اپنے سسٹم کی حفاظت کرنا چاہ رہے تھے اور اس سسٹم کو بریک نہیں ہونے دینا چاہ رہے تھے. تو ہوا یہ کہ جب یسوع مسیح آتے ہیں تو ایکسپیکٹیشن جو تھی ان ربیوں کی، ان لیڈرز کی، ان فریسیوں کی، اور ان صدوقیوں کی، اور ان فقیہیوں کی، اسکرائبز جو تھے جن کے پاس موسیٰ کی گدی تھی، جن کے پاس بڑے بڑے عہدے تھے، جو کہ ہیکل کو قبضہ جما کے کھڑے ہوئے تھے. اچھا، ایک اور بات کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب ہیکل میں عہد کا صندوق تھا تو ایسے ہائیں مائیں شائیں کوئی بندہ جو تھا وہ سردار قائم بھی نہیں بن سکتا تھا، کیونکہ عہد کے صندوق کے سامنے جاتا تو وہ مارا جانا تھا. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب عہد کا صندوق نہیں رہا تو پھر پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس ہونی شروع ہو گئی. حنا اور اس کا پھر دماد آتا ہے قائفہ، وہ یہ سارے بن رہے تھے، اور وہ ایسے سے کرپٹ سردار کاہن آنے شروع ہو گئے. اور چونکہ عہد کا صندوق نہیں تھا تو ان کی بچت ہونی شروع ہو گئی، لائک وہ خدا کے گھر میں بیٹھ کر ڈاکوؤں کی کھو بنانا، جو یسوع مسیح نے آ کر ان کو پھر سزا بھی دی اور ان کو نکالا بھی لوگوں کو، اور خدا کے گھر میں بیٹھ کر سیاستیں کرنا، یہ سب کچھ جو تھا، یہ اس کی بنیاد ان 400 سالوں میں پڑی. ہوا یہ کہ جب یہ سسٹم شروع ہو گیا تو انہوں نے کیا کیا کہ اس سسٹم کو کنٹینیویشن کے لیے وہ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ جو مسایہ آئے گا
جو مسیح آنے والا ہے وہ بیسیکلی وہ ہمارے تھرو آئے گا، یعنی کہ وہ ایک ریبائی ہوئے گا بہت بڑا، یا ہمارے سسٹم کا حصہ ہوگا. یہ بیسیکلی ان کی خواہش تھی. ان کو یہ پتا تھا کہ وہ کلام مقدس کی ان تمام نبوتوں کو جو کہ لکھی گئی ہیں مسیح کے بارے میں، ان کو وہ جھٹلا نہیں سکتا، کیونکہ اگر وہ کہتے کہ جی نہیں یہ سب کچھ جھوٹ ہے یا نہیں آئے گا، تو عوام کا بھی تو ایک پریشر ہوتا ہے، اور جو زیادہ جو آپ کے ماننے والے ہیں وہ تو بیسک چیزوں کو مان رہے ہوتے ہیں. دوسرا بات یہ تھی کہ اس میسج میں ایک ہوپ ضرور تھی، کیونکہ اس وقت کے دور کے لوگ، یسوع مسیح کی پیدائش کے وقت کے دور کے لوگ جو تھے وہ رومی حکومت کے ہاتھوں بڑے ستائے ہوئے تھے. رومی حکومت کوئی عام حکومت نہیں تھی، بہت ظالم لوگ تھے یہ، اور ایسی ایسی سزائیں دیتے تھے قوموں کو، انڈیویجولس کو نہیں، قوموں کو، کہ پورے پورے قبیلے، پورے پورے شہر، پوری پوری قومیں جو تھیں لرز جاتی تھیں. اور یہ بہت زیادہ خون ریزی کرنے والے لوگ تھے، بہت زیادہ ظالم تھے، بہت زیادہ خطرناک فوجیں تھیں یہ، اور بہت زیادہ ہارٹ لیس تھے، سخت دل تھے، اور گردنیں کاٹنے، ہاتھ کاٹنے، گلے کاٹنے، لوگوں کو مار گرانا، طرح طرح کی اذیتیں دینا، یہ کر کرا کے یہ خوش ہوتے تھے. یہ بیسیکلی اتنے ظالم لوگ تھے. تو ہوا یہ کہ یہودی لوگ بڑے پریشان تھے. اچھا، اب ان کے پاس دو سورسز تھے. ایک تو یہ تھا کہ ان کے جب وہ کلام کھولتے تھے تو ان کو نظر آتا تھا، جو کہ صحیح چیز ہے، خدا کا کلام ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے، ان کو نظر آتا تھا کہ بھئی مسیح آنا ہے اور اس نے آ کر ہمیں چھڑانا ہے. دوسری سائڈ پہ ان کو ایک سسٹم نظر آتا تھا. اچھا، آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا والی اگزامپل تھی کہ رومی حکومت کے ہاتھوں تو وہ ستائے تھے، اپنے بھی ان کے بندے جو تھے، لیڈرشپ وہ بھی کوئی کم نہیں تھی. وہ روم کے ساتھ پولیٹیکلی اپنی بنا کے رکھتے تھے، لیکن لوگوں کو وہ صحیح جو ہے نا وہ شکنجے میں رکھتے تھے. تو لوگوں کی زندگیاں ایک ایکسٹرا قسم کے عذاب میں تھیں. تو مسیح کی جو ہوپ تھی وہ لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے وہ امید تھی. اور نبوتیں بھی ایسی تھیں، لوگ سمجھتے تھے اس چیز کو. آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے ایک سامری کی تمثیل میں جب ہم جاتے ہیں تو اس عورت کو پتا تھا، حالانکہ وہ ایک جیسے جو وہاں پر امیج دیا گیا کہ وہ ایک عام عورت تھی، بدکار سی عورت تھی، اور اس کی روحانی زندگی کوئی اتنی کوئی خاص نہیں تھی، اور شوہر بدل کے، اور وہ بالکل جسمانی عورت تھی، زناکاری میں پڑی ہوئی تھی، اور غلط کاموں میں تھی. لیکن اس کو بھی پتا تھا کہ مسیح نے آنا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں یا انڈیا میں دیکھتے ہیں، تو کوئی اگر صرف کرسمس پہ چرچ جا رہا ہے، یا کوئی صرف ریزریکشن ڈے پہ جا رہا ہے، یعنی ونس اور ٹوائس ایئر، اس کو مسیح کے بارے میں تو پتہ ہے. اس کو وہ جو کیتھولک والے ہیں اس کو باپ بیٹا کرنا ہے گیا ہے، ہمارے باپ کی دعا تو سبھی کو آتی. تو اسی طریقے سے یہ جو ایک کامن نالج تھا اس کو بھی پتا تھا کہ ایک مسیح آئے گا. اور وہ کنورسیشن جب ہم پڑھتے ہیں یوحنا کی انجیل میں 4 چیپٹر میں، یسوع مسیح اور سامری عورت کے بیچ میں، تو بڑی ایک انسائٹ ملتی ہے کہ یہ عام بندے کی بھی جو ہے وہ ایک بالکل کچلے ہوئے شخص کی بھی، اور ایک عام جو کہ خدا سے بڑا دور شخص ہے، اس کی بھی یہ خواہش بھی تھی، اور اس کو پتا بھی تھا کہ بھائی ہم نے چھوٹ جانا کسی دن. تو یہودی قوم کی جو ہے یہ بڑی امید تھی اس پر. اور امید جو تھی اس میں سب سے زیادہ ان کو امید تھی کہ کیونکہ انہوں نے ہمیشہ ہر چیز فزیکل لیول پہ دیکھی تھی، کہ جو خدا نے بادشاہی دی تھی ساؤل کو، اور پھر داؤد بادشاہ کو، اور اس کے بعد داؤد بادشاہ کی نسلوں کو، تو وہ سارا کچھ فزیکل لیول پہ ہوتا تھا. ہم دیکھتے ہیں کہ فزیکلی وہ بیابان میں گئے، وہ بابل میں گئے، فزیکلی مادیوں کے ہاتھ اسیر ہوئے تھے، فزیکلی اسوریوں کے ہاتھ اسیر ہوئے تھے، اور وہ فزیکلی واپس بھی آئے. فزیکلی انہوں نے دوبارہ جو ہے وہ اسرائیل کی کنٹری کو ری اسٹیبلش کیا. یروشلم فزیکل تھا، ہیکل فزیکل تھی، ہر ایک چیز تو ان کی فزیکل لیول پہ تھی. تو ان کا سوچنا جو تھا وہ جسمانی بادشاہی کے والے سے تھا. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کی اگزامپل ہمیں یوحنا کی انجیل یوحنا بپتسمہ دینے والے کی جو کنورسیشن ہے اس میں ملتی ہے، جب اس نے اپنے شاگرد یسوع مسیح کے پاس بھیجے اور ان کو کہا کہ جاؤ اور جا کر معلوم کرو کہ آیا تو ہی ہے کہ ہم کسی اور کی راہ دیکھیں. مثلا کہ حالانکہ اسی نے یسوع مسیح کو بپتسمہ دیا تھا، اسی نے گواہی دی تھی کہ یہ خدا کا بر ہے جو جہان کے گناہ کو اٹھا لے جاتا ہے. اسی نے کنفرم کیا تھا، جو اس کا رول بھی تھا ایز اے پروفٹ، کہ دس از دا پرسن، یہ مسیح ہے جو آنے والا ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب وہ سارا کچھ ہوتا ہے تو وہ بھی تھوڑا سا اس سسٹم کی وجہ سے اور اس فزیکل ایکسپیکٹیشن کی وجہ سے وہ جو تھا وہ اس چیز میں پڑ گیا. اس نے سوچا کہ بھائی رومی کو مجھ سے کیوں نہیں جان چھڑوا رہے، مجھے ہیرودیس نے قید کیا ہوا ہے، ایک غلط بندے نے، گناہ گار آدمی نے مجھے قید کیا ہوا ہے، تو یہ اگر مسیح ہے تو اعلان کرے بھائی جنگ شروع ہو جائے اور ہم ایٹ لیسٹ وہ کریں. اتنا کراؤڈ بھی اب اس کے ساتھ جمع ہو گئے.
لیکن ایکچوئل میں بات یہ تھی کہ یہودیوں کی یہ جو ایکسپیکٹیشن تھی وہ غلط نہیں تھی، کیونکہ بائبل میں بہت ساری ایسی آیتیں ہیں جو کہ فزیکل کنگڈم کے بارے میں بتاتی ہیں، لیکن وہ فزیکل کنگڈم جو ہے اس میں سارے لوگوں نے شامل ہونا تھا، آدم سے لے کر 1000 سالہ بادشاہی کے آغاز تک، یعنی کہ اس میں ہم لوگ بھی شامل ہیں اور ہمارے بعد بھی، یعنی کہ یسوع مسیح کی پیدائش کے 2000 سال کے اندر بھی جو لوگ کلیسیائیں بنی ہیں، جو لوگ ایمان میں آئے ہیں، وہ سارے. تو فزیکل کنگڈم جو ہے یہ بہت جلدی مخالف مسیح کو جب شکست ہوگی تو اس کے بعد شروع ہوگی. لیکن اس سے پہلے کہ فزیکل کنگڈم اسٹیبلش ہوتی، اس سے پہلے روحانی بادشاہی اسٹیبلش ہونا ضروری تھی، کیونکہ اسرائیل اسیری میں تھا اور اسرائیل سے بادشاہی چھینی گئی تھی. اسرائیل وعدے کا فرزند تھا، لیکن اس سے پہلے ایک اور بادشاہی چھینی گئی تھی. اس سے پہلے کہ اسرائیل سے بادشاہی چھینی جاتی ہے اور اسرائیل کو غلامی میں ڈالا جاتا، اس سے پہلے ایک اور بادشاہی چھینی گئی تھی، اور وہ جو بادشاہی چھینی گئی تھی وہ آدم سے چھینی گئی تھی. کیونکہ آدم اور حوا کو جب بنایا تو خدا نے آدم کو کہا تھا کہ میں جو تمہیں زمین کا، ساری زمین کا معمور اور محکوم کرو، اس کا تمہیں میں بادشاہ بنا، اس کو بھرو اور پھلو اور اس کو محکوم کرو، مطلب کہ اس کے اوپر قبضہ کرو، یو ول بی دا لیڈر، اس کو اپنے انڈر لے کر آؤ. تو ایکچوئل بادشاہی جو تھی وہ آدم کے پاس تھی. یہ وہی بادشاہی تھی جس کا ذکر ڈیول نے کیا تھا، شیطان نے کیا تھا، جب اس نے یسوع مسیح کو پہاڑ پر لے گیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ اگر تو میرے سامنے گر کر سجدہ کرے تو یہ ساری چیزیں، سلطنتیں، یہ بادشاہی میں تجھے دے دوں گا. تو وہ اسرائیل کی حکومت کی بات نہیں ہو رہی تھی، وہ پوری دنیا کی حکومت کی بات ہو رہی تھی. اور وہ بادشاہی جو تھی وہ جب گئی ہے تو اس کا ریزن جو تھا وہ روحانی تھا، اس کا ریزن جو تھا وہ گراوٹ تھی، اور وہ گراوٹ جو تھی وہ سن کے والے سے تھی. سو جیزس کیم ٹو ریسٹور دیٹ کنگڈم فرسٹ. خدا یسوع مسیح پہلے وہ بادشاہی جو تھی اس کو ریسٹور کرنے کے لیے آئے، اس کے بعد جو تھی وہ فزیکل بادشاہی ریسٹور ہوگی، وہ اسرائیل کو واپس جائے گی اور پوری دنیا کے اندر اسرائیل کی حکومت بڑی ہو جائے گی 1000 سال کی بادشاہی میں، اور ساری دنیا کی حکومتیں وہ اسرائیل کے سبمٹ ہو جائیں گی، یعنی کہ سینٹرل گورنمنٹ پوری دنیا کی اسرائیل کی، اور اس پر تخت پر یسوع مسیح بیٹھے ہوں گے. وہ ایک فزیکل لیول پہ ہونا ہی ہونا ہے. تو یہودی جو لوگ تھے وہ اس چیز کو ایکسپیکٹ کر رہے تھے. یسوع مسیح نے پھر یوحنا کو بتایا کہ بھائی تم جو ہے وہ جا کر بول دو یوحنا کو کہ بھائی لنگڑے چلتے ہیں، اندھے دیکھتے ہیں، مردے زندہ کیے جاتے ہیں، گناہ سے نجات مل رہی ہے، اور یہ سب کچھ خدا یسوع مسیح نے اسپرچل کا پہلے بتایا کہ نہیں بھائی پہلا کام جو ہے وہ اسپرچل بادشاہی کو حاصل کرنا ہے. تو بیسیکلی یہ سارا جو ہے وہ سیٹ اپ تھا انجیلوں کا. تو وہ جو ریبائی لوگ تھے وہ بھی چونکہ فزیکل اس کے تھے، اس میں کانسیپٹ میں، جیسے کلام میں لکھا نا کہ جو جسمانی آدمی ہے وہ جسمانی باتوں کی فکر میں رہتا ہے. تو ان کا جو کانسیپٹ تھا، ان کا یہی کانسیپٹ تھا کہ ہم نے جو ہے وہ یہ بندہ جو آئے گا، جو مسیح ہوگا، وہ ہمارے تھرو آئے گا. اور جب یسوع مسیح آئے اور لوگ چلنا شروع ہو گئے. اچھا، یسوع مسیح سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا وہ آتے ہیں اور لوگ ایکسائٹیڈ ہو گئے کہ وہ نبوتیں کر رہے تھے اور بڑی بڑی باتیں اور پرانے نبیوں کو کوٹ کر رہے تھے، اور وہ یہ جو کانسیپٹ تھا کہ خدا فرما رہا ہے، لسن ٹو دا وائس آف دا لارڈ. تو بڑے عرصے بعد 400 سال کے بعد کوئی نبی برپا ہوا تھا. تو لوگ جو تھے ایکسائٹیڈ تھے، اور لوگ جو تھے وہ جا کے بپتسمے لینے شروع ہو گئے. انہوں نے یوحنا کے تعلیم پر آمین کیا اور انہوں نے توبہ کی، اور وہ تیار ہو گئے کہ بھئی بادشاہی آ رہا ہے. کیونکہ یوحنا نے جاتے ہی میسیج یہ تھا کہ آسمان کی بادشاہی قریب آ گئی ہے، خدا کی بادشاہی قریب آ گئی ہے. تو لوگ آئے. اس میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فریسیوں نے، فقیہیوں نے، اور یہ جو ریبائز تھے انہوں نے بھی اپنے بندے بھیجے. یوحنا نے ان کو بےعزت کر دیا. یوحنا نے کہا یہ سانپ کے بچوں، تمہیں فئی کے بچوں، تمہیں کنہوں نے جتا دیا کہ تم جو ہے وہ خدا کے غضب سے بچو. یہ تو وہ انہوں نے اس چیز کو بڑا مائنڈ کیا. انہوں نے کہا جی بھائی یہ تو ہمیں بالکل ہی ڈائریکٹ اٹیک کر رہا ہے، اور ایکسپوز کر رہا تھا یوحنا. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کے پاس بھی یہی ہوا. نیکودیمس جو تھا اس سسٹم کا ایسا تھا، وہ رات کو چھپ چھپ کے آیا، یسوع مسیح سے ملا. اس نے کہا تو کب تک ہمارے دلوں کو ڈاما ڈول کرے گا، اور وہ کنفرم کرنا چاہ رہا تھا. یسوع مسیح نے اس کو کیا بھی کیونکہ اس کا دل اچھا تھا. لیکن آن دی ادر سائڈ ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار یسوع مسیح کی آزمائش کرنے کے لیے فقیہی، فریسی اور یہ سب لوگ جو تھے، صدوقی وغیرہ، یہ اپنے اپنے بندے بھیجتے تھے. ان کی خواہش تھی کہ یسوع مسیح جو ہیں وہ ان سے ریکمنڈیشن لیں، لیٹر لیں، جی بھائی کہ دنیا کو کہیں کہ جی ہاں جی یہ ساڈا بندہ ہے، ہم نے اس کو ریکمینڈ کیا، ہم نے اس کو آرڈین کر دیا، جی ہم نے اس کو بتا دیا ساری دنیا کہ یہ ہمارا ریپرزینٹیٹیو ہے، ہمارا نمائندہ ہے.
تو لیکن یسوع مسیح جو تھے وہ ڈیلی بیسس پر جب وہ خدمت کر رہے تھے ان کے سسٹم کو، ان کی تعلیم کو، ان کی روایتوں کو، ان کے بنائے ہوئے نظام کو وہ اٹیک کر رہے تھے، اور وہ اس چیز کو لے کر اتنا ناقابل برداشت ہو گیا ان کے لیے کہ ایونچولی انہوں نے یسوع مسیح کو مروا دیا. تو یہ بیسیکلی بیک گراؤنڈ ہے، یہ ہے سیٹنگ. اس زمانے میں رومی حکومت کا دور تھا، اور رومی حکومت کو اسٹیبلش ہوئے تقریباً 65 سال ہو چکے ہوئے تھے. یونانی حکومت بالآخر ڈیفیٹ ہو گئی ہوئی تھی، اور رومی حکومت جو تھی وہ فل پاور میں آ چکی ہوئی تھی. لیکن ابھی اور بھی بڑے بڑے پاورفل کیسر آنے تھے رومی حکومت کے. تو یسوع مسیح کے ٹائم پہ اگستس جو تھا وہ کیسر تھا. یہ وہ اگستس ہے جس نے اگست کے مہینے میں کو اپنا بنایا. اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جولیس جو تھا جولائی کے مہینے جو ہے اس کے نام سے. تو ایک زمانے میں کہا یہ جاتا ہے کہ فیبرری جو تھا وہ 30 ڈیز کا ہوتا تھا، اور جولائی اور اگست بھی 30 ڈیز کا ہی ہوتا تھا، اور موسٹلی منتھس جو تھے ایسے ہی تھے. تو جولیس نے کیا کیا کہ اس نے جولائی جو اس کے نام سے تھا اس میں ایک ڈے جو ہے وہ ایڈ کیا. اس نے فیبرری سے ڈے چرا کر اپنے نام کے اپنے منتھ کے اندر ایڈ کر لیا. اور ہم پھر دیکھتے ہیں کہ اگستس جو ہے اس نے بھی یہی کام کیا. اب مجھے یہ یاد نہیں کہ جولیس پہلے تھا جو اگستس پہلے، ان میں سے بہرحال جس نے بھی یہ کام کیا تو اگسٹس نے بھی اپنا اگست میں ایک دن کر لیا، اور اس کی وجہ سے 28 دن ہوتے ہیں فیبرری کے، کیونکہ یہ رومن کیلنڈر تھا. تو کیلنڈر بھی اپنا ہے، بادشاہ بھی اپنا ہی، سارا کچھ. تو جو دل کرے وہ کرے. تو یہ وہ دور تھا کہ جب زیادہ کوئی کوشچن نہیں تھا کر سکتا بادشاہ سے. تو انہوں نے کیا کیا کہ فیبرری کو چھوٹا کر دیا اور جولائی اور اگست کو لمبا کر دیا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں بہت ساری اس زمانے میں ہوئیں. اور جب یسوع مسیح پیدا ہوئے، اگستس کیسر تھا، ہیرودیس جو تھا وہ بادشاہ تھا، اور یعنی کہ پوری ہسٹری اس کے بارے میں بتاتی ہے. اور کورینیس جو تھا وہ سیریا کا حاکم تھا، اور اس طرح سارا. تو یہ یسوع مسیح کی پیدائش کے بارے میں لوکا نے بڑے ڈیٹیل میں لکھا ہوا ہے. تو یہ بیسیکلی سیٹنگ تھی ساری. اور وہ ڈیٹ جو تھی، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ 4 BC تھا ہمارے کیلنڈر کے مطابق، کچھ لوگ کہتے ہیں 2 BC تھا، لیکن اٹ واز بٹوین 2 to 4 BC، یعنی کہ دیر از نو ایئر زیرو، سن زیرو کوئی نہیں ہے، یعنی کہ -1 ہے اور اس کے بعد ایک دم 1 2 ایسے شروع ہو جاتے ہیں. تو بیچ میں نیوٹرل ایئر جو ہے زیرو نہیں ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ 99 ہے، اس کے بعد ایئر 2000 ہے، پھر 2001 ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. ہسٹری جو ہے 1 پہ آ کے ختم ہوتی ہے، -1 پہ، اور اس کے بعد پھر یسوع مسیح کے والے سے +1. لیکن جو گریگورین کیلنڈر تھا یہ پوپ گریگری نے بنایا تھا، ترتیب دیا، بعد میں آ کے کرسچن ہی بندہ تھا وہ، یعنی کہ کیتھولک چرچ والے. تو لیکن جب وہ کاؤنٹنگ ہوئی اس لیے اس کو گریگورین ہے وہ رومن کیلنڈر ہی تھا، پہلے سے ہی تھا، رائج تھا، لیکن اس کو جو ہے وہ اس کو اپنی طرف سے کریکٹ کیا، اور اس نے ایئرز جو ہے وہ کاؤنٹ کیے اور یہ سب کچھ. تو وہ پوپ گریگری صاحب تھے، اس لیے اس کو گریگورین کیلنڈر کہتے ہیں. تو لیکن کیا ہوا کہ ان سے کاؤنٹنگ میں ایک ایسا حساب کتاب ہوا کہ جیزس کی پیدائش جو ہے وہ انہوں نے تھوڑا لیٹ کاؤنٹ کی ہے، لیکن ایکچوئل میں گریگورین کیلنڈر کے مطابق وہ -2 سے -4 جو ہے اس میں جو ہے یسوع مسیح کی پیدائش آتی ہے، کیونکہ ہیرودیس جو تھا وہ سن 1+ جو ہے اس سے پہلے اس کی ڈیتھ ہو چکی ہوئی تھی. تو تقریباً وہ کہتے ہیں کہ 2 سے 4 قبل از مسیح جو ہے وہ ڈیٹ جو ہے، اوبویسلی قبل از مسیح پرسن نہیں، قبل از مسیح کیلنڈر کی جو ایکچوئل انٹریز ہیں اس میں وہ مر چکا تھا. تو یسوع مسیح کی جو ہے وہ پیدائش یوں سمجھیں کہ ہمارے کیلنڈر کے مطابق -2 سے -4 میں بھی، اور اسی طرح یسوع مسیح کی موت بھی جو ہے وہ +30 کے قریب یا +32 کے قریب جا کر ہوتی ہے. لیکن ایگزیکٹ ڈیٹ ہمیں اس لیے نہیں معلوم کہ کیلکولیشن میں تھوڑی سی وہ ان سے ایرر آیا. لیکن دیٹ ڈزنٹ ٹیک اوے دا فیکٹ کہ یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی ہے اور یسوع مسیح کی ڈیتھ ہوئی ہے، کیونکہ اور ریزریکشن ہوئی ہے، کیونکہ جو رومی لوگ تھے ان کے ریکارڈز میں ہر ایک چیز موجود ہے. اور کیونکہ اس زمانے میں جو ہسٹورینس تھے، جیسے جوسیفس نام کا ایک بندہ تھا، وہ رومی تھا، یہودی تھا اور رومی حکومت کا بندہ بھی تھا، اور وہ رومی شہری تھا. تو اس نے بڑا ڈیٹیل میں یہ ریکارڈ کی ہوئی چیزیں فزیکل. اس نے یسوع مسیح کی منسٹری کے دوران وہ زندہ بندہ تھا، اور وہ کرسچن نہیں تھا کبھی ہوا، لیکن اس نے بھی ریکارڈ کی ہوئی کہ فلاں فلاں بندہ ہے، اس کا نام یشوع ہے یا جیزس ہے، وہ اپنے آپ کو وہ ناصرت سے آیا ہوا ہے گلیل کا، وہ آج کل بڑا مشہور ہو رہا ہے. اس ٹائپ کی وہاں پہ باتیں اس نے ریکارڈ کی. ہسٹورین تھا، ہسٹری لکھتا تھا، ہر چیز لکھتا تھا، ریکارڈ کرتا تھا.
تو چونکہ اس ٹائم پہ زندہ تھا، یسوع مسیح کے ٹائم پہ ہی تھا، تو اگر آپ جوسیفس کی ہسٹری پڑھیں یا یوسفس اس کو کہتے ہیں اس اردو میں، تو اس کی ہسٹری پڑھیں تو اس میں وہ ریئل ٹائم ریکارڈنگ ہوئی ہوئی کہ فلاں لوگ بڑا کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بندہ مردوں کو زندے کر رہا ہے اور وہ بڑے معجزات ہو رہے ہیں. تو آج کل کافی زیادہ ہلچل مچی ہوئی ہے. جیسے ہم اگر کہیں کہ جی آج کل پاکستان میں بڑا سیلاب آیا ہوا ہے تو ہم یہ ہسٹری ریکارڈ کر لیں اور آج سے 200 سال بعد کوئی پڑھے تو وہ کہے گی اچھا پاکستان میں فلاں فلاں ٹائم تھا اس میں سیلاب آیا تھا. تو اسی طریقے سے اس بندے نے ریئل ٹائم جو ہے وہ ریکارڈنگ کر رہا تھا اس چیز کی، لکھ رہا تھا کہ جی بڑا مشہور ہو رہا ہے یہ بندہ اور جو جیوش لیڈرشپ ہے بڑی تنگ پڑ رہی ہے. اور پھر ڈیتھ کے والے سے بھی لکھا کہ جوانی کے عالم میں اس کو مار دیا گیا ہے اور یہ سب کچھ. اور پھر یہ بھی اس نے بتایا ہے کہ جی مشہور ہو رہا ہے کہ جی وہ زندہ ہو گیا ہے اور وہ اس کے شاگرد جو ہیں وہ ایسے کہہ رہے ہیں، یہودی کہہ رہے ہیں کہ جی وہ لاش چوری کر کے غائب کروا دی. اس طرح کی یعنی کہ ساری باتیں وہ ریئل ٹائم میں وہ نوٹ کر رہا تھا. تو یہ کافی یعنی کہ ہسٹوریکل ایویڈنس ہے کہ ڈیتھ ہوئی، پیدائش ہوئی، منسٹری ہوئی، ڈیتھ ہوئی، ریزریکشن ہوئی، یہ سب کچھ. ہم نیکسٹ جو اس کی ایپیسوڈ ہو گیا، مجھے امید ہے کہ آپ کو اس سے برکت ملی ہوگی. یہ سارا جو ہسٹری کا جو لیسن ہے اور جو چیزیں ہم نے ابھی ڈسکس کی ہیں، آئی ڈنٹ ہیو اینی نوٹس، تو میں ایک ہی صفحہ کھول کے بیٹھا ہوں تو لیکن بولتا گیا خدا کی روح کی ہدایت سے. تو لیکن اس صفحے سے جو میں نے کھولا ہوا تھا میں کچھ بتا ہی نہیں سکا آپ کو. تو اب وہ نیکسٹ میں آپ کو بتاؤں گا اناجیل کے حوالے سے کہ 4 انجیلیں کیوں ہیں اور کن کن لوگوں نے لکھی، کیوں لکھی، کن کے لیے لکھی گئیں، اور 4 انجیلوں کا کیا یہ ہمارے لیے یہ ویک پوائنٹ ہے. جیسے ہمارے مسلم دوست وہ کہتے ہیں جی قرآن ایک ہے، کتابیں ایک ہیں، زبور ایک ہے، تو انجیلیں کیوں 4 ہیں؟ تو بیسیکلی انجیل تو ایک ہی ہے، اس کے 4 ڈفرینٹ جو ہیں ویریشنز ہیں اور وہ سارے سیم باتیں کر رہے ہیں. تو بیسیکلی وہ اس کے بارے میں ہم سیکھیں گے کہ وائی از اٹ دا کیس، اور ایسا کیوں ہے کہ 4 اناجیل ایسے لکھی گئیں. اناجیل تو بہت ساری اور بھی لکھی گئی تھی ویسے تو اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ رسولوں کی جو وہ تھی اعمال ہے، رسولوں کے جو ایکٹس ہیں، کرتوے ہیں، رسولوں نے جو بعد میں خدمت کی، اس کے بارے میں تھوڑا سا ہم سیکھیں گے. تو یہ سارا کچھ جو ہے ہم اس کو سیکھتے جائیں گے. سو آئی وانٹیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ دا ٹائم بٹوین دا ٹیسٹمنٹس، جو تاریخ دور ہے اس کے بارے میں، تاکہ لوگوں کو تھوڑی سمجھ آئے. اور اگر آپ نے اس کو شروع سے نہیں دیکھا پروگرام کو تو آپ اس کو ضرور دیکھیں. اس پروگرام کو شیئر ضرور کریں اپنے دوستوں، اپنے بہنوں بھائیوں کے ساتھ، کیونکہ بہت انفارمیٹیو چیزیں ہیں اور ان کو جو ہے وہ لوگوں تک لے کر جائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، اور اس کو بار بار دیکھیں تاکہ آپ کو بھی یہ چیزیں یاد ہو جائیں. خداوند آپ کو بڑی برکت دے. ہم کل لوٹن سے آئیں گے لائیو آپ کے ساتھ اپنے کلیسیا سے، اور سنڈے کو کراچی سے آئیں گے. کلیسیا جو ہماری یسوع مسیح منسٹری کی کلیسیا جو ہے وہ کراچی پاکستان کے اندر جو خدمت ہے اس میں آپ کے پاسٹر لطیف کے ساتھ مل کر آئیں گے. اور پیج کو ضرور شیئر کریں، پیج کو لائک بھی کریں اور ویڈیوز کو بھی شیئر کیا کریں، اور ساتھ ساتھ ہمارے لیے دعا بھی کریں. خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کو بہت زیادہ برکت ملے. آمین.